پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مکے کے کافروں کے ایک اور، یہ تو مکے کے کافروں کی خبر لی ابھی انہوں نے جو اعتراضات کیے تھے، اب آگے پھر مکے کے کافروں کا ایک اعتراض تھا۔ مسلمان جب جانور ذبح کرتے تھے تو بسم اللہ اللہ اکبر جیسے آج ہم پڑھتے ہیں وہی قانون ہے ہمارے یہاں، تو جو خود سے مر جائے وہ مردار ہے، اور ہم لوگ مردار نہیں کھاتے، ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ اس کی صدہ حکمتیں ہیں۔ مردار کیوں نہیں کھاتے؟ اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب جانور مر جاتا ہے تو اس کا خون اسی کے اندر جمع رہ جاتا ہے، تو اس بنیاد پر اس کے بہت سے نقصانات ہیں جس کی ایک تفصیل ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن جب ہم جانور کو اسلام کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ذبح کرتے ہیں تو اس کی نسیں ہم کاٹتے ہیں، اور وہ جو خون جو نقصان دہ ہے وہ بہہ جاتا ہے، تو پھر گوشت کا وہ نقصان نہیں سامنے آتا جو مردار کھانے پر سامنے آتا۔ تو ہمیشہ سے ہمارے یہاں قانون یہ ذبح، تو مکے کے کافر تانا دیتے تھے تمہیں کیا ہو گیا کہ جس کو اللہ مارتا ہے تم وہ نہیں کھاتے، اور جس کو تم مارتے ہو وہ کھاتے ہو۔ تو اللہ نے بتایا کہ یہ پاگلوں کو عقل ہی نہیں ہے، کوئی کسی کو مار ہی نہیں سکتا۔ جو جس کو ہم مردار کہتے ہیں جو خود سے مر گیا اس کو بھی اللہ ہی نے مارا، اور چھری چلانے کے بعد جو مرا اس کو بھی اللہ ہی نے مارا۔ یہ فرق تم کیسے کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم تو مردار کھاتے ہو، اور جو اللہ کا نام لے کر جو ذبح کیا جاتا ہے تم وہ نہیں کھاتے۔ اور پھر مسلمانوں کو فرمایا کہ اے ایمان والو، وہ گوشت تو نہیں کھانا، وہ جانور کا گوشت نہیں کھانا جس پر اللہ کا نام لے کر کے ذبح نہ کیا گیا۔ میں نے پھر غالباً 1-2 دن پہلے اس پر گفتگو کی، ابھی وہ مضمون پھر آیا۔ ذبیحہ ہونا ضروری ہے، اور ذبیحہ ہو وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر بول کر۔ یہاں پر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے، اور اللہ کرے ان دکانداروں تک بھی میری بات پہنچے۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ مرغیاں شادی کا آرڈر ہو یا ہوٹل کے اندر دینا ہو تو چونکہ بڑی تعداد میں کئی 100 کی تعداد میں مرغیاں دینی پڑتی ہے، تو سب ایسے لوگ نہیں ہیں، میں سب کی بات کبھی نہیں کرتا، جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کتنی بسم اللہ پڑھے، کئی 100 مرغیاں ہیں تو بات کرتا رہے گا، گالی بھی دیتا رہے گا، غیبت بھی کرتا رہے گا، کچھ نہیں پڑے گا، بس وہ چھری چلاتا رہے گا۔ حالانکہ ہمارے فقہاء نے یہ فرمایا کہ جانور پر بسم اللہ اللہ اکبر یہ زور سے پڑھا جانا چاہیے، کم از کم اتنی زور سے تو پڑھا جائے کہ آدمی اپنی آواز کو اپنے کان سے ذبح کرنے والا کچھ سن لے۔ یہ ہے احتیاط اس میں، لیکن اب لوگ سرے سے پڑھتے بھی نہیں ہیں، مسلمان بھی نہیں پڑھ رہے، وہ اتنی 100 مرغی کون پڑھے گا؟ تو اللہ نے جب قید لگائی کہ اللہ کا نام جس پہ نہ لیا جائے، اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کیا جائے، تو پھر وہ جانور کیسے کھایا جائے؟ تو اس لیے اگر آپ کے گھروں پہ شادیاں ہو تو آپ اس کا اہتمام کریں، اگر آپ ہوٹل والے ہیں آپ اس کا اہتمام کریں۔ میں کوئی فتنے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کے دل میں شک پیدا کروں، یہ میں قرآن کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس کا مفہوم۔ دیکھیے ہماری کمائی حلال ہوتی ہے، ہم جب بھی تقریر ہوتی ہے نا کہ حلال کھاؤ حلال کھاؤ، تو ہر آدمی دل میں خوش ہوتا ہے، الحمدللہ میں تو لوم چلاتا ہوں، میں تو محنت کرتا ہوں، میں تو دکان چلاتا ہوں، میں تو محنت کرتا ہوں، میری تو میڈیکل ہے میں تو محنت کرتا ہوں، میں تو کرانہ دکان چلاتا ہوں، میری تو محنت کرتا ہوں، میں تو گورنمنٹ سرونٹ میں تو محنت کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں حلال کھاتا ہوں۔ بھئی یہ روپیے تیرے پاس میرے بھائی حلال کے ہیں، اب جو تو کھانا کھا رہا ہے وہ بھی تو حلال ہونا چاہیے۔ جب ذبیحہ ہی نہیں ہوگا، پیسے حلال کے لیکن ذبیحہ حرام ہے نا، ذبیحہ ہی نہیں ہوا وہ تو کھائے گا، وہ تو حرام ہوگا نا۔ تو اتنی تو احتیاط کرو۔
آپ کو کیا بتائیں غفلت کا حال کیا ہے؟ غفلت کا حال یہ ہے کہ بعض ہوٹل والے، بعض لوگ سموسہ ٹکیا کباب بنانے والے، بعض کی بات کر رہا ہوں، لوگوں سے پھر کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف بولتے ہیں، میں آپ کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں جنرل بات ان لوگوں کے لیے، بھئی جب میں یہ تقریر کروں کہ چوری مت کرو، چوری کرنا حرام ہے، تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ چور تھوڑی ہیں، برا ان کو لگتا ہے جو چوری کرتے ہیں۔ شراب کے دھندے مت کرو، تو میرے سامنے جو بیٹھے وہ تو ان میں کوئی تھوڑی شراب کا دھندا کرتا ہے، برا ان کو لگتا ہے جو شراب کے دھندے کرتے ہیں۔ تو یہی کہ بہت سارے ٹکیا کباب بھجیا بیچنے والے لوگ جو ہیں سستے کے چکر میں ایسے جگہ سے لے آتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ ادمرا جانور بھی بلکہ مرا ہوا بھی چلا لیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، کوئی گڑا ہوا قصہ نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے مرے ہوئے جانور کسائیوں کو خریدتے ہوئے دیکھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے مرے ہوئے جانور۔ میں نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن یہی ہے کہ میں کسی کی غیبت کرنے نہیں بیٹھا، آپ کو آگاہ کرنے بیٹھا ہوں۔ مرے ہوئے جانور ان کو خریدتے ہوئے ہم نے دیکھا، جانور مر گیا ہے وہ اٹھا لے گیا۔ اب ایک چیز ہے نا کہ اگر کوئی قصاب اٹھا کر کے لے جائے تو اس نے کرنا کیا، اتنی تو عقل اللہ نے ہمیں دی ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں پہلے تو کوشش یہی کرو کہ گوشت کے آئٹم اپنے گھر پہ بنا کے کھاؤ، یا پھر ایسا آدمی جو دیندار اور وہ ہوٹل چلاتا اسے پیسوں کی پرواہ کی بجائے اپنے ایمان کی پرواہ زیادہ ہوتا، اس کا خیال کرو۔ اس لیے کہ آج پہلے ہم دیکھتے تھے، سنتے تھے، دیکھیے آپ غور کریں اس پر، میری بات پہ غور کرنا۔ اچھا میں آپ کو یہ کہتا ہوں، اگر میری بات میں آپ کو کہیں ایسا لگتا ہے نا کہ میں کہیں جھول ہے، کہیں غلطی ہے، تو میں آپ کے شہر کا ہوں، آپ کا پڑوسی ہوں، میں آپ کا ہوں، آپ میرے ہیں۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد میں گھر نہیں جاتا ہوں، رات دیر گئے تک میں یہی ہوتا ہوں۔ آپ آئیں، ذرا کھلا ہوا ہے، دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے، آپ مجھ سے کہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کی، میں دوسرے دن اس کا ازالہ کروں گا، اس کے لیے معذرت چاہوں گا، آپ سے توبہ کروں گا، میرے ذہن میں اللہ نے بڑی وسعت دی ہے۔ لیکن اگر میری بات حق ہے پھر اس کو قبول کرو، آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کی آخرت کے لیے بہتر ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے اولیاء اللہ کی تعداد، دلی میں محبوب الہی ہے، اسی دور میں کلیئر میں صابر پاک ہیں، اسی دور میں ایک شہر میں وہ، ایک شہر میں وہ، یعنی ایک پورا یوں سمجھ لو کہ ولیوں کی ولایت کی بہاریں تھی۔ اب کہاں دکھتے ہیں بتاؤ؟ اب کہاں دکھتے ہیں؟ لوگ پوچھتے بھی ہیں، بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ پہلے اتنے بڑے بڑے اولیاء ایک ساتھ، بغداد میں غوث اعظم ہے تو اسی دور میں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہے، اسی دور میں حضرت ابو نجیب ہے، اسی دور میں حضرت شیخ ابو سعید مخزومی ہے، اسی دور میں سرکار غریب نواز ہے، اسی دور میں بابا بختیار کاکی ہے۔ ایک پورا ایسا لگتا ہے کہ بہاریں ہیں۔ پھر ہمارے یہاں قریبی میں دیکھ لو کہ ایک دور میں بابا برہان الدین غریب ہے، 22 خواجہ، یہ سب ایک دور کے لوگ ہیں۔ کہاں ہے؟ ڈھونڈو نا کہاں ہے؟ کیا ولایت کا دروازہ بند ہو گیا؟ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے نا، دروازہ ولایت تو کھلا ہوا ہے، پھر کیوں جو ہیں وہ بھی چھپ کے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے؟ لیکن پہلے تو ایک بڑی تعداد ہر جگہ نظر، ابھی بھی ہیں، انکار نہیں کر رہا ہوں، انگلیوں پہ گن لیں آپ۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے عمل نہیں کرتے، عمل بھی ہو رہا ہے، تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ بھی بظاہر اختیار کیے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ سب کچھ ہے، نمازیں ہیں، تلاوت ہے، روزے ہیں، داڑھی ہے، سب ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، سب ہیں۔ پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے نا وہ حلال نہیں الا ماشاءاللہ، اور عبادت کا اثر اس وقت تک ظاہر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پیٹ میں حلال لقمہ نہ ہو۔